السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، مسنون دعا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا: ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر، اپنی عبادت پر۔ ربی رب، اعینی میری مدد فرما، علی پر، ذکری کا ذکر پر، و شکری کا اور شکر پر، و اور حسن اچھی عبادتک عبادت پر۔ یہ ابو داؤد 1522 اور نسائی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، اس دعا کو۔ آئینی مدد کر، توفیق دے، ان چیزوں کو کرنے کی ایبلٹی دے۔ ذکر، شکر اور بہترین عبادت کی توفیق مانگی جا رہی ہے اس دعا میں۔ ذکر کی اہمیت قرآن میں کئی جگہ ذکر اللہ ذکر کرو اللہ کا، سورہ عنکبوت 45۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ سورہ رعد، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہاں ذکر کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ ذکر ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ وجہ شیطان بھلوا دیتا ہے۔ سورہ مجادلہ، غلبہ پا لیا شیطان نے اور بھلوا دیا اللہ کا ذکر۔ ذکر وہی ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگا، خود ساختہ شرکیہ کلمات استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ذکر کی توفیق مانگیں۔ حدیث ہے، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وسوسہ آئے تو اللہ کا ذکر کریں۔ پھر شکر، شکر کیا زیادہ دوں گا؟ جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو نعمتیں اس کی بڑھا دوں گا، ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ آل عمران 145۔ آخر میں عنقریب بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو، بہترین بدلہ۔ شکر کرنے والوں کو قرآن میں شکر کرے، وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں ہم بڑی چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، گھر لینے پر، کار لینے پر، پروموشن ہونے پر۔ کیا کبھی ہر سانس کے بعد دوسری سانس آنے پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کرتے ہیں ہم اس طرح؟ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہمارے اعضاء، مال، دولت، صحت، اولاد، رشتہ دار، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کیا ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی شکر کی توفیق ہم یہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سورہ نمل 73۔ بے شک آپ کا رب بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ سبا 13 آیت۔ کمی ہے میرے بندوں میں شکر گزار۔ اللہ کی شکایت، اتنی نعمتیں پانے کے بعد ناشکری کفر ہے۔ سورہ بقرہ 152۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم شکر کرو گے اور ناشکری سے بچو۔ سورہ ابراہیم 7۔ اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری سے بچنا ہے۔ مال کے بارے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، شکر ادا کرو۔ شکر ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ سورہ اعراف 70۔ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان کا مشن ہے کہ ہم کو ناشکرا کرے۔ سورہ لقمان 14۔ شکر کرو میرا اپنے والدین کا، شوہر کی ناشکری نہ کریں۔ حدوث کا مفہوم ہے، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندے کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ حسن عبادتک، اچھی خوبصورت عبادت، بہتر عبادت۔ عبادت میں نماز، روزہ، حج، ان کو اچھی طرح ادا کرنے میں کی توفیق دے اور مدد چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دل لگا کر نماز پڑھیں اور اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ زندگی کا ہر کام، ہر معاملہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ سوتے وقت، کھاتے وقت، بولتے وقت، پیتے وقت، ہر وقت ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جو وہ چاہے گا وہی ہمیں کرنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ڈیل کریں۔ ذکر، شکر، عبادت ہے، اچھی طرح کریں تاکہ اللہ قبول کر لے۔ کیوں؟ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور نہ ہی نیکی کر سکتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ بات سکھائی اور انہی کے ساتھ ہمیں بھی وصیت کی کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا اور لوگوں کو بھی یہ دعا جو ہے وہ سکھائیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اور کون ہے جو اللہ کی اچھی عبادت نہ کرنا چاہتا ہو؟ توفیق دینے والا تو وہی ہے۔ تو اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی عبادت پر۔